عمران خان نے بالآخر مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دے دی۔ 22 جون بروز اتوار رات 9 بجے عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور تمام پاکستانیوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں باہر نکلیں اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کا حصہ بن جائیں۔ آج مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ آج عوام اس قدر ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں کہ ماضی میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس بے دردی سے اس مہنگائی کو بڑھایا جا رہا ہے اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، روز بروز عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آخر یہ عوام یہ ساری مہنگائی، یہ سارا ظلم کیسے برداشت کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی عوام، پاکستانی قوم اس مہنگائی کا بوجھ برداشت کر سکے گی۔ اب اس کے بعد کیا راستہ اختیار کیا جائے گا یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ حکمران ان لوگوں کے ایجنٹ بن چکے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کی خوف سے تھر تھر کانپتے تھے، آج پاکستان کے حکمران ان لوگوں کے غلام بن چکے ہیں۔ آج امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے، عمران خان کے نہیں، پاکستان کے عوام کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کے عوام کو مہنگائی کی چکی میں اس بے دردی سے پیسا جا رہا ہے کہ شاید یہ لوگ سانس لینے کے بھی قابل نہ رہیں۔ اور آج میں بازار گیا تو میں یہ دیکھ کے تڑپ گیا کہ لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، اپنے گریبان پھاڑ رہے ہیں، اور کئی لوگوں نے تو اپنے رکشے بھی جلا دیے، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے پاکستانی عوام، خودکشی نہ کرو۔ اے پاکستانی عوام، خودکشیاں نہ کرو، رو نہیں، چیخو چلاؤ نہیں، نکلو باہر میدان کے اندر، میدان میں آؤ اور بہادر قوم، ایک نڈر قوم، ایک غیرت مند قوم کا ممبر بن کر، ایک غیرت مند قوم کا ایک فرد بن کر، ایک غیرت مند قوم کا فرد بن کر میدان میں آؤ اور عمران خان کی اس کال کو، جو 22 جون کی کال ہے، اتوار کو رات کو 9 بجے، اپنے کام، اپنے ضروری معاملات سب چھوڑ کر آپ باہر نکلو سڑکوں کے اوپر اور اس حکمران ٹولے کو، اس امپورٹڈ حکومت کو چلتا کرو۔ رکشے جلانے سے، خودکشیاں کرنے سے، اور پھر اسی طرح رونے سے اور چلانے سے اور اپنے کپڑے پھاڑنے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر کام بنے گا تو صرف ایک بات پر، اور وہ یہ ہوگا کہ آپ نکلیں باہر، نکلیں عوام کے اندر، نکلیں، احتجاج کریں اور سڑکوں پر نکل کر گو شہباز گو، گو امپورٹڈ گو، حکومت گو کے نعرے لگائیں اور بیٹھ جائیں سڑکوں کے اوپر اس وقت تک جب تک اس امپورٹڈ حکومت سے پاکستان کی عوام کی جان نہیں چھوٹتی۔ یہ تو ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ یہ پاکستانی قوم تو اب 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے اب تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ میجورٹی جو پاکستان کے اندر لوگ بستے ہیں وہ ایک وقت کی روٹی ہوتی ہے تو دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا۔ جائیں، ذرا نکلیں، گلیوں میں، محلوں میں جائیں، ڈھونڈیں لوگوں کو، دیہاتوں میں جائیں، شہروں میں جائیں۔ اگر ہر دوسری تیسری گلی میں آپ کو ایسے لوگ نہ ملے کہ جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا نصیب نہیں ہوتا، جائیں، جا کے سفید پوشوں کے حالات دیکھیں کہ جو سفید پوش لنگر خانوں میں جا کر راتیں گزار لیا کرتے تھے، کھانا کھا لیا کرتے تھے، ناشتہ کر لیا کرتے تھے، اور پھر وہاں پر باقی لوازمات بھی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اب جائیں اور جا کے پوچھیں ان سفید پوشوں سے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے، جو کسی سے مانگ نہیں سکتے تھے، مگر عمران خان کی حکومت میں ان کو کم سے کم 2 وقت کا کھانا اور رہائش تو میسر تھی۔ وہ سڑکوں پر اور فٹ پاتھوں پر رلنے سے، لنگر خانوں کے اندر، صاف ستھرے ماحول کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ حکمران ہمارے نہیں ہیں، یہ حکمران امریکہ کے لائے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے آگے رونا دھونا نہ کرو، آپ ان کے آگے لیٹو نہیں، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آپ لیٹو مت،
آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, ڈٹ جاؤ اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو. ایک عزت دار پاکستانی کی حیثیت سے, ایک غیرت مند پاکستانی کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرو. اپنے مستقبل کو بچا لو, اپنے بچوں کے مستقبل کو بچا لو. اٹھو کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. اٹھو, گھر میں نہ بیٹھو, اٹھو کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. آج سڑکوں پر 50% گاڑیاں غائب تھیں. آج سڑکوں پر سناٹے تھے, سناٹے. سڑکوں پر کہیں پر کوئی زیادہ تعداد کے اندر گاڑیاں نظر نہیں آ رہی تھی. اور پھر اس پیٹرول کی مہنگائی کے بعد شہباز شریف نے ایک بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. عمران خان نے IMF سے معاہدہ کیا تھا. او بھائی, کچھ جھوٹ بولو, کچھ جھوٹ بولو, کچھ سوچ سمجھ کر تو بولو کہ یہ آپ کتنا جھوٹ بولتے ہو. آپ اور آپ کے وزراء اور آپ کی یہ تمام ٹیم سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں. عمران خان نے اگر کوئی IMF سے معاہدہ کیا ہے تو سامنے لے کے آؤ, بیان نہ دو. شہباز شریف صاحب, بیان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ وہ معاہدہ جو عمران خان نے IMF سے کیا ہوا ہے وہ لے کے باہر آئیں اور بتائیں عوام کو کہ یہ دیکھیں یہ معاہدہ ہے جو عمران خان نے کیا ہے, ہم مجبور ہیں. جھوٹ کس لیے بولتے ہو؟ جب تک آپ معاہدہ سامنے نہیں آئیں گے ہم آپ کی بات پہ کیسے یقین کر لیں؟ اور پھر ایک بیان میں مریم نواز کہتی ہیں کہ میں اکیلی ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کافی ہوں. تو میں کہتا ہوں مریم صاحبہ, آپ اکیلی کافی اگر ہیں تو میں اس بات کو تب مانوں کہ اگر آپ میدان میں آ کر مقابلہ کریں, آپ انتخابات کا اعلان کریں, الیکشن کا اعلان کریں اور پھر مقابلہ کریں تو پھر میں سمجھوں کہ ہاں آپ اکیلی ہو. آپ اکیلی نہیں ہو. آپ کم از کم 14, 15, 16 پارٹیوں پر مشتمل ایک گٹھ جوڑ ہے, ایک 14 پارٹیوں کا ایک مجموعہ ہے. آپ 14-15 پارٹیوں کی سپورٹ سے, امریکہ کی سپورٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آپ نے حکومت پر قبضہ کیا ہے. آپ اکیلی مقابلہ عمران خان کا کرتی ہیں. آپ بھی سوچ سمجھ کے بات کریں. آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تحریک انصاف کے کارکنوں کا مقابلہ آپ کی مسلم لیگ نون کے ورکر نہیں کر سکتے. اگر آپ سچی ہیں تو پھر الیکشن کا, انتخابات کا اعلان کریں تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ اکیلی کافی ہیں یا یہ 15 ٹیمیں جو آپ نے ساتھ لگائی ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ لگائی ہوئی ہے اور امریکہ ساتھ لگایا ہوا ہے اور مزید یورپین ملک آپ نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, ان کو ساتھ رکھ کے بے شک آپ مقابلہ کریں لیکن الیکشن کا اعلان کریں. آپ ایک طرف کہتی ہیں میں اکیلی کافی ہوں, دوسری طرف آپ جو کارکن نکلتے ہیں احتجاج کے لیے ان پر لاٹھی چارج کرواتی ہیں, ان پر گولیاں برسواتی ہیں اور پھر ان پر جھوٹے مقدمے آپ بنواتی ہیں. اور پھر مقابلہ کرنے کی بجائے آپ چھپ کے گھر میں بیٹھی ہیں اور پنجاب کو پولیس اسٹیٹ آپ نے بنا دیا ہوا ہے اور پنجاب پولیس کو آپ نہتے معصوم بوڑھے بزرگ شہریوں اور خواتین کے اوپر آپ استعمال کرتی ہیں. آپ پولیس سے معصوموں کے اوپر ظلم کرواتی ہیں. آپ کیا مقابلہ کریں گی؟ آپ یہ مقابلے ایسے ہوتے ہیں, مقابلے تو الیکشن کے اندر ہوتے ہیں. جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ نے جس طرح قبضہ کیا حکومت کے اوپر, یہ جمہوریت نہیں ہے. آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چلا کے بالآخر آپ نے قبضہ کر لیا, شب خون مارا عمران خان کی جمہوری حکومت کے اوپر. تو نکلیں میدان میں, الیکشن کرائیں اور پھر پتہ لگے گا کہ آپ اکیلی کافی ہیں کہ نہیں. اور ان کے وزراء بھی جھوٹ بولتے ہیں. ابھی دیکھیں احسن اقبال کیا کہتے ہیں کہ عوام چائے کم پئیں. میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں, کیونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں چائے کم پینے کے مشورے دے رہے ہیں. اور اسی طرح پھر وہ خواجہ آصف جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں. اور پھر وہ ان کے ایک اور وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, ہمیں سب کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا وہ حل نکالنا چاہیے. ہمارا ملک بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے, ہمارا ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں میرے پاکستانیوں. تو یہ عجیب و غریب بیان دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے چائے نہ پیو, کوئی کہہ رہا ہے جی مہنگائی بہت ہے, ہم کو مل کے کچھ کرنا چاہیے, ہم کو مل کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے, یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. عجیب و غریب ان کے بیان ہیں. پھر حمزہ شہباز شریف کو دیکھیں وہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں. ابھی کل انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے انہوں نے چائنا سے پاکستان کے تعلقات خراب کر دیے. عمران خان نے
امریکہ کے خلاف ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب کر دیے پاکستان کے، اور امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے. تو عمران خان کے ان بیانات کی وجہ سے امریکہ ہم سے ناراض ہے. یہ دیکھیں ذرا باتیں. بھائی عمران خان نے اگر کوئی بات کی امریکہ کے حوالے سے اور یہ کہا ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا، تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ پرانی ہندوستان کے ساتھ جب پاکستان کی جنگ ہوئی تو اس وقت وہ بیری بیڑے کا ایک بڑا شور سنا کرتے تھے. لوگ بتاتے ہیں کہ جی بیری بیڑا آ رہا ہے، بیری بیڑا آ رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ صرف دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. افغان جنگ کے اندر جب رشیا آیا وہاں پر، تو امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا، مجاہدین بنائے، اور پھر ان مجاہدین کی اتنی تعریفیں اور پھر ان کو مجاہدین کا لقب بھی دیا، اور پھر ان کی اور پھر جیسے ہی وہ روس جو ہے اس کو مجاہدین نے اور اللہ کے فضل سے ISI نے شکست دی، تو پھر امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، اور جب روس چلا گیا تو پھر امریکہ بھی چلا گیا. اس کے بعد جب طالبان کی حکومت آئی تو وہی انداز اور وہی سارا کچھ، وہی امریکہ، اس نے پاکستان کو ساتھ ملا کر، جنرل مشرف کو ساتھ ملا کر طالبان حکومت کے اوپر حملہ کیا. تو کہاں وہ مجاہدین اور پھر وہ طالبان، وہی مجاہدین وہ طالبان بنے، اور وہی امریکہ جو ان کی حمایت کرتا تھا. جب وقت آیا تو حمایت کرنے کی بجائے جب رشیا وہاں سے چلا گیا، اس نے استعمال کر لیا پاکستانی فوج کو، پاکستانی عوام کو. جب اس نے استعمال کر لیا تو پھر رشیا کے جانے کے بعد انہی افغان حکومت کے اوپر اور انہی مہاجرین کے اوپر حملہ کر دیا جنرل مشرف کو ساتھ ملا کر، اور اتنا بڑا ان کا جانی اور مالی نقصان کیا کہ اس ملک کو اس نے کھنڈرات کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیا. تو یہ ہے وہ امریکہ کہ جس کے بارے میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر تعلقات رکھیں گے تو غلامی کی سطح کے اوپر نہیں رکھیں گے، ہم باس اور ملازم کی سطح کے اوپر نہیں رکھیں گے، ہم اگر تعلق رکھیں گے تو برابری کی سطح پر رکھیں گے. تو اس میں کیا غلط بات عمران خان نے کہی کہ یہ حمزہ شہباز کہہ رہا ہے کہ جی وہ اتنا سپر پاور ہے تو اس کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ او بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ آپ کو کچھ سوچ سمجھ تو ہے نہیں ہے، آپ کو سوجھ بوجھ ہے نہیں ہے، بس آپ تو پیسے کے زور کے اوپر اور اپنے ایک خاندانی وراثت کے اوپر آپ آگے وہاں بیٹھ گئے ہیں، اور اب آپ بیانات دے رہے ہیں. آپ کے بیانات، مریم نواز کے بیانات، شہباز شریف کے بیانات سے کہیں کسی کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی قبیلہ ہے جو 40 سال سے سیاست کے اندر رہا، جو 40 سال سے سیاست میں رہا اور 40 سال حکمرانی کی، 40 سال اقتدار میں رہا یہ قبیلہ، یہ شریف خاندان، اور آج بھی ان کی گفتگو سن لیں تو کہیں پر آپ کو سیاست کا عنصر نظر نہیں آئے گا. کہیں پر ان کے اندر آپ کو سیاسی جو ایک تربیت ہوتی ہے 30 35 40 سال کے اندر، جو کسی بھی شخص کی تربیت ہوتی ہے سیاسی، وہ آپ کو اس شریف خاندان کے اندر نظر نہیں آئے گی. مریم نواز کی تقریریں سنیں تو سوائے غصے کے، سوائے انتقامی گفتگو کے وہ کچھ بھی نہیں کہتی. سوائے آپ دیکھیں کہ وہ دھمکیاں دینے کے، غصہ کرنے کے، انتقامی باتیں کرنے کے. اگر آپ دیکھ لیں اگر مریم نواز اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتی ہے تو آپ دیکھ لیں کیسا زور لگا کے وہ بولتی ہے، اور دھمکیاں اور انتقامی سیاست اور انتقامی باتوں کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کرتی. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ ذمہ دار ملک نہیں ہیں. پاکستان کے حوالے سے IMF نے کہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ IMF نے عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے کہا. یعنی کہ اس قسم کی بات جب عمران خان کی حکومت تھی اس میں تو کہیں بھی نہیں تھی. اب ان کی حکومت آئی ہے تو اب 2 مہینے 3 مہینے کے بعد IMF یہ بات کر رہا ہے کہ آپ ذمہ دار ملک نہیں ہیں، تو آپ عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. آپ سوچ سمجھ کے بات کریں. آپ کو حکومت کرنی نہیں آ رہی، آپ سے حکومت چل نہیں رہی، آپ نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے یہ 3 مہینے کے اندر. اور آپ اپنے وزراء کو دیکھیں، اس حکومت کے جو ذمہ داران ہیں آپ ان کو دیکھو، سارے غائب ہیں، سب غائب ہیں. کسی کا کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی سر پیر نہیں، کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے، کوئی ان کی ایسی کوئی ایکٹیویٹیز آپ کو نظر نہیں آئیں گی پاکستان کے اندر کہ پاکستان کو اس مشکل سے انہوں نے کیسے نکالنا ہے. صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے پھر صبح تک، سوائے عمران خان کے علاوہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. بھائی آپ نے قبضہ کیا، آپ نے حکومت تبدیل کرائی، آپ نے اب اقتدار حاصل کر لیا، تو اب آپ کچھ کر کے دکھائیں نا. اب جو مہنگائی کے خلاف آپ جلوس نکالتے تھے، مارچ کرتے تھے، اب مہنگائی آپ نے اس سے بھی ڈبل کر دی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے کی ہے. تو عمران خان نے کی تو عمران خان کو تو آپ نے ہٹا دیا. تو اب عمران خان کے 3 مہینے کے بعد اثرات کیسے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر؟
آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ جھوٹ سے چھوڑ دیں یہ جھوٹ بولنا. اگر حکومت آپ سے نہیں ہوتی تو خدا را اس قوم کے اوپر, ان غریب لوگوں کے اوپر خدا را کوئی رحم کریں اور انتخابات کا اعلان کریں, الیکشن میں آئیں. 14 جماعتیں نہیں, 28 جماعتوں کو ساتھ ملائیں, سارے اداروں کو ساتھ ملائیں, عدالتوں کو ساتھ ملائیں, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملائیں, امریکہ, یورپ, برطانیہ, سب کو ساتھ ملائیں اور آئیں اور مقابلہ تو کریں. آپ الیکشن تو کرائیں نا, جس کو مرضی ساتھ ملائیں, آئیں میدان میں اور مقابلہ کریں. آج آپ کے اتحادی جو ہیں وہ وزیر جو ہے اور وہ جو محسن داوڑ ہیں اور وہ جو اچک زئی ہے, یہ تو آپ کے وزیر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کا مولانا فضل الرحمان کا جو فرزند ارجمند ہے, وہ جو اس وقت وزیر بھی ماشاءاللہ بنے ہوئے مواصلات کے, شاید انہوں نے قائد اعظم اپنے دفتر میں قائد اعظم کی تصویر ہٹا کر اپنے دادا یعنی مولانا مفتی محمود صاحب کی تصویر لگا دی, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ شکر ہے کہ پاکستان کے بنانے کے جرم میں ہم شریک نہیں ہوئے. آج قائد اعظم کی تصویر فضل الرحمان کے بیٹے نے ہٹا کر مفتی محمود کی تصویر لگا دی. اگر نہیں یقین تو بے شک دیکھ لیں. اب تک اتنا ہی. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.